المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عبد الله كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان أو كما قال وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبتنا پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، بھائیو، درس بخاری شریف سڑی گفتگو کا موضوع چل رہا سی۔ آج دے درس دے اندر بخاری شریف دی جو حدیث پاک میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، حدیث پاک دے راوی جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بس ٹھیک ہے رہن دے اگر پچھو جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے، اور یہ حدیث پاک بخاری شریف دے اندر کئی مقامات آئی ہے۔ ایک مقام یہ ہے جتوں میں عرض کر رہا ہوں، باب التشہد فی الآخرہ، کہ آخری رکعت دے اندر جو تشہد ہے اس دے اندر کی پڑھیا جائے، یعنی آخری قعدہ آخری اتحیات جو اسی بیٹھتے ہیں اس کے اندر کی پڑھیا جائے۔ تو جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دینے کہ اسی جدوں اتحیات بیٹھتے ساں، جدوں تک اتحیات پڑھن دا سانو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں سی فرمایا، ادوں تک اسی کی آندے ساں السلام علی جبریل السلام علی میکائیل، کہ جبرائیل تے سلام ہوئے، میکائیل تے سلام ہوئے۔ اور اگلے لفظ نے فرما دن کہ اسی کہندے ساں، دوسری روایت دے اندر ہے کہندے السلام علی اللہ یا السلام من عبادہ، کہ اللہ تے سلام ہوئے تے اللہ تعالیٰ دے بندیاں تے سلام ہوئے، انج کر کے اسی اتحیات پڑھ دے ساں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سن لیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو اس تو منع فرما دیتا اور فرمایا کہ لا تقولوا السلام علی اللہ فإن اللہ هو السلام، فرمایا کہ انج نہ کہو اللہ تعالیٰ تے سلام ہوئے، اللہ تا خود سلام ہے، اللہ خود سلام۔ تسی کہو گے بھئی یہ کس طرح اللہ خود کی میں سلام ہے؟ جڑے بندے قرآن پاک پڑھے ہو نا، قرآن پاک دے اندر ایک سورت ہے، سورت دا نام حشر ہے، اودی جڑی آخری تو پچھلی آیت ہے جنہوں بول دے ہو سیکنڈ لاسٹ، وہ آیت مبارکہ پڑھو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرمائے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو المالک القدوس السلام آ گیا نا سلام، اللہ تعالیٰ دے صفاتی نام تھے المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ تو السلام اللہ تعالیٰ دے نامہ بچو ایک نا ہے نا، المالک القدوس السلام۔ تو یہ آیت مبارکہ دلیل ہے اس بات دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود سلام ہے، السلام علی اللہ جڑا کہندے ہو نا اللہ تے سلام ہوئے، اے نہ کہو اللہ تعالیٰ تے خود سلام ہے۔ اور پھر نماز تو بعد اسی ایک دعا کرنے ہیں، اسے بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد تقریباً تمام کتب حدیث سے دعا موجود ہے کہ نماز تو بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا منگیا کر دے سن، عام طور تے اسی بھی منگ دے ہیں۔ وہ دعا کری اللہم انت السلام ومنک السلام کہنے ہیں، تو اللہم انت السلام دا کی مطلب ہے اللہ تو سلام ہے۔ تو سلام اللہ تعالیٰ خود ہے، اللہ تعالیٰ دے نامہ وچوں ایک نا ہے سلام۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انج نہ کہو السلام علی اللہ فإن اللہ هو السلام،
انج نہ کہو کہ اللہ تے سلام ہوئے، اللہ خود سلام ہے، ولیکن قولو تسی انج پڑھو کیویں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ فرمایا انج کر کے تسی پڑھو۔ اے التحیات پڑھنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سانو سکھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ فِي السَّمَاءِ أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ فرماندن کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو تسی اینج کر کے کہو گے نا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ کہو گے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر کہو گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ساڈے تے بھی سلام ہوئے تے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ دے سارے نیک بندیاں تے بھی سلام ہوئے۔ سبحان اللہ۔ تو جبریل بھی بیچ آ جائے گا تے میکائیل بھی، اور جدا جدا نام لیندے ہو بھی اے وچ شامل عباد اللہ الصالحین، صالح بندے سارے نے، اللہ تعالیٰ دے نیک بندیاں تے سلام ہوئے وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اے جو سارے آ جان گے، کلے کلے دا نام لے کے انہاں تے التحیات سلام نہ پڑھیا کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندن ذالک اصاب کل عبد فی السماء او بین السماء والارض، فرمایا کہ جدو تسی انج کر کے پڑھ لو گے نا آسمان و زمین یا زمین و آسمان دے درمیان جتنے بھی اللہ دے نیک بندے نے سارے تے سلام ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ انج کر کے سلام پڑھو۔ اے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاماں نو صحابہ کرام نو اے سکھایا ہے انج کر کے سلام کہنا ہے۔ دوسری بات ہے کہ اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انج کر کے التحیات کیوں سکھایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات جدو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ حاضر خدمت ہویا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتھے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ پہنچے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کلام ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے محبوب جدو یار یار دے کول آندا ہے، دوست دوست دے کول آندا ہے، تحفہ لے کے آندا ہے، تے تسی کی لے کے آئے ہو میری بارگاہ وچ؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ کہ التحیات للہ والصلوات، ہاں جی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ انج کر کے عرض کیتی کہ یا اللہ ساریاں جو پاکیاں نے، ہاں جی، جو ساریاں عبادتاں نے آجزیاں نے میں تیری بارگاہ چ لے کے آیا ہوں، ساریاں حمدہ سناواں یا اللہ میں تیری بارگاہ۔ تو اللہ رب العالمین نے اگو جواباً فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پھر تیرے تے بھی سلام ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ دی وہ سلامتی اپنے تک محدود نہیں رکھی، بلکہ فرمایا السلام علینا، یا اللہ ساڑھے ساریاں تے ہوئے، سبحان اللہ، اے تے کلے سن ہوتے تے علینا سب تے ہم پر ہو، تو ساریاں نو شامل فرمایا۔ تو پھر فرمایا وعلی عباد اللہ الصالحین، تے اللہ دے سارے نیک بندیاں تے بھی ہوئے سلام۔ تو نیکان دا ذکر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد فرمایا تے گناہ گارانو اپنے نال پہلے ہی شامل فرما لیا۔ سبحان اللہ، کتنی مہربانی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے چونکہ معراج والی رات اے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ جو میں تحفہ لے کے آیا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو مینوں عطا فرمایا، تو چونکہ نماز بھی مومن دی معراج ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ میری معراج اے چیز سی تو نماز مومن دی معراج ہے، لہذا تسی بھی اپنی نماز میری معراج علی شے رکھ لو۔ سبحان اللہ، تا کر کے سکھایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، ان کر کے آخر دے اندر دو مسئلے میں اس حدیث پاک دے تحت عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس حدیث پاک دا آخری حصہ جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے پڑھ کے نہ پھر کہو اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ، اس کے بعد درود پاک ہوندہ ہے تے پھر دعا پڑھی جاندی۔ عام طور تے اسی دعا کیڑی پڑھنے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اسی اے پڑھنے ایویں گل ہے نا۔
حدیث پاک ہے بخاری شریف کی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس تو بعد یعنی درود پاک جو بندہ پڑھ لے نا پورا تیار پڑھ کے درود پاک پڑھ لے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے جیڑی دعا تانوں پسند ہے تسی او مانگ لو. یعنی اختیار عطا فرمائے لے یتخیر تانوں اختیار ہے من الدعاء دعاواں وچوں اعجبہ الیہ جو تانوں پسند ہے فیدعو او دعا منگو. یعنی کہ اس کے اندر پابندی نہیں لگائی گئی کہ فلاں کرنی ہے دعا تے فلاں بولو نہیں کرنی. کئی سانو آندے اے کتھے لکھیا رب جعلنی مقیم الصلاۃ وہ چلیا کتھے لکھیا پوچھنا ہے تے قرآن دی آیت ہے سورہ ابراہیم ہے پارہ نمبر 13 ہے. سبحان اللہ. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار عطا فرمایا جیڑی دعا مرضی کر لو. ہن حدیث پاک کے اس سے تو پچھلی حدیث پاک کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انج کر کے دعا کرتے سن اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأسم والمغرم. اے دعا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی کدے کدے پڑھ لیندے سن. ٹھیک ہے نا. تو حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث پاک دی راویہ نے اور یہ حدیث پاک بخاری شریف دے اندر بھی ہے ابو داؤد شریف دے اندر بھی ہے نسائی شریف دے اندر بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی فرما لیندے سن. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمائی. اور یہ دے نال دی اگلی حدیث پاک ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیں یا رسول اللہ میں نے حکم ارشاد فرماؤ نماز میں کیڑی دعا پڑھیا کرا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسی اے پڑھ لیا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم. تسی یہ پڑھ لیا کرو. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو صدیق اکبر نے دسی تو صدیق اکبر نے ساری زندگی پھر اے پڑھ دے رہے. تو احادیث مبارکہ دے اندر کئی ساریاں دعاواں نے تسی کوئی بھی پڑھ سکتے ہو. رب جعلنی پڑھ لو تاں تہاڈی مرضی اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ لو تاں تہاڈی مرضی یا تسی اے جڑی پچھلی میں عرض کی تھی اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر اے پڑھ لو. سانو تے استاد نے ساریاں یاد کروائیاں سن. تو انہاں وچوں تسی کوئی بھی پڑھ سکتے ہو. اس وچ اختیار ہے لیکن اتنا شرط ہے کہ دعا منقول ہوے یعنی قرآن پاک دے اندر ہوے یا احادیث مبارکہ وچوں کسی حدیث وچ ہوے. یعنی قرآن حدیث تو باہروں نہیں قرآن حدیث دے وچوں دعا ہوے تے او تسی دعا پڑھ سکتے ہو. ہن تانوں اختیار ہے لیکن عوام دی آسانی واسطے او جڑی نماز ملدی ہے نا جے تو نماز یاد کری دی ہے او دے وچ کلی رب جعلنی مقیم الصلاۃ مسئلہ رکھ دیتی گئی کہ او ایک جامع دعا ہے. جامع دعا او دے اندر اپنی بخشش دی بھی دعا ہے تے نال والدین دی بھی تے سارے مومناں دی بھی بخشش دی دعا ہے. اس وچ کیا نے ربنا اغفر لی یا اللہ میری مغفرت فرما والدیا تے میرے ماں باپ دی بھی مغفرت فرما وللمؤمنین یوم یقوم الحساب تے قیامت تک جن مومن نے انہاں سارے دی مغفرت فرما. سبحان اللہ. وہ ایک جامع دعا ہے تاں کر کے وہ رکھ دیتی گئی تسی یہ یاد کر لو جہاں مطلب یہ نہیں کہ وہ تسی پڑھ ضرور وہ پڑھو اور تسی کوئی نہیں پڑھ سکتے. تو کئی دوست تے اعتراض کر دیں اے جی سنی رب جعلنی پڑھ دے یا اور کوئی بخاری تے یہ آئی ہے فلاں یہ آئی ہے بھئی بخاری چ بھی آیا ہے کہ جو تسی مرضی دعا پڑھ لو. گل سمجھ آ گئی اچھی کہہ لو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس واسطے اختیار ہے اس کے اندر پابندی نہیں. اس تو اگلی بات جی میں عرض کرنا چاہنا جدو اسی اتحیات بیٹھنے تے انگلی نل اشارہ کرتے ہیں اے بھی سنت ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کی ہے انگلی نل اشارہ کرنا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھنے ہیں تو ادو اسی انگلی دا انج اشارہ کرنے ہیں تے کئی بیلی انج کرن دے ہیں ادھر میرے لوکی ہاں جی دیکھیا انج کر دیں اے دا حوالہ سن ہاں اے حوالہ سن اے جناب ابو داؤد شریف ہے اس کے اندر حدیث پاک ہے کہ راوی جناب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب حضرت زبیر
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پھپھی زاد بھائی نے انہاں دی والدہ محترمہ جناب حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہما آپ نے جناب حضرت امیر حمزہ دی سکی بہن نے حضرت امیر حمزہ دی سکی بہن صفیہ انہاں دے بیٹے نے زبیر اور زبیر دے بیٹے نے عبداللہ وہ اس حدیث پاک دے راوی نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پھپھی زاد بھائی دے بیٹے نے بھتیجے ہوئے وہ روایت فرماندے نے آپ فرماندے نے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یشیرو باصبعہ اذا دعا ولا یحرکها فرماندے نے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدوں تشہد بیٹھ دے سن اتحیات پڑھ دے سن تو اپنی انگلی مبارک نال اشارہ فرماندے سن لیکن انہوں حرکت نہیں سن دیندے اے ساڈی اہل سنت دی دلیل اے ابو داؤد شریف سیاستہ دی معتبر کتاب اے حدیث پاک سنن نسائی سیاستہ دی معتبر کتاب ہے اس دے اندر بھی یہی حدیث پاک موجود ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یشیرو باصبعہ اذا دعا ولا یحرکها حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشہد جد انگلی مبارک نال اشارہ فرماندے سن ولا یحرکها تے انجنج یا انجنج حرکت ولا یحرکها حرکت نہیں سن دیندے سمجھ آ گئی تو سیاستہ دی دو معتبر کتاباں جو میں حوالہ پیش کر دیتا ابو داؤد شریف اور سنن نسائی شریف انہاں دونوں دے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگلی مبارک نال اشارہ تے فرماندے سن لیکن حرکت نہیں سن فرماندے اے حدیث پاک اے دو تے اے کتاباں سیاستہ بھی جو پیش کیتیاں تیسرا حوالہ اے حدیث پاک مشکاہ شریف دے اندر بھی ہے اے حدیث پاک المصنف ابن ابی شیبہ دے اندر امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے جو استاد نے انہاں نقل فرمائی ہے امام ابو بکر ابن ابی شیبہ میں کئی مرتبہ دسے امام بخاری دے استاد نے انہاں اپنی کتاب المصنف دے اندر بھی اس حدیث نو بیان کیتے اور اے حدیث پاک امام بہقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ دے اندر بھی بیان کیتی ہے تو 5 حوالے میں حدیث دیاں کتاباں جنہاں وچوں 2 سیاستہ دے انہاں وچ ثابت کیتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی انگلی مبارک نال اشارہ تے فرماندے سن لیکن حرکت نہیں سن دیندے لیکن اے بات بھی ذہن نشین ہوئے اس سے ابو داؤد شریف اور نسائی دے اندر اے بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرکت فرماندے سن حضرت وائل ابن حجر کو روایت ہے تو آپ حرکت دیندے سن تو او دا جواب کی ہے او دا جواب ہے کہ حرکت اس طرح ہاتھ سدھا ہے نا پھر جدو اے اینج انگلی چکنی ہے حرکت ہوئی پھر تھلے کیتی حرکت ہوئی تو او جنہ حدیثیں جاندہ ہے کہ حرکت دیتی او اے انگلی دا اٹھانا پھر تھلے رکھنا اے حرکت مراد ہے اتھے تے جنہ چی حرکت نہیں سن دیندے اے جڑیاں میں پیش کی انہاں جے کہ انج نہیں سن کر دے ان سمجھ آ گئی اگر وہ کہن کہ نہیں حرکت کرنی ہے انج کری جانا ہے تو پھر جنہ حدیثاں چے لا یحرک حرکت نہیں سن دے دا جواب کی ہے گل سمجھ آ گئی نا تو لا یحرک جنہ چے حرکت نہیں سن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگلی مبارک نو دیندے او دے چے کہ اس طرح اشارہ فرماندے سن انج نہیں سن کر دے تو جنہ چے حرکت دیندے سن انہاں چے انج ہاتھ سیدھا رکھیا نا گوڈیاں دے اوپر اس طرح پھر انج دو انگلی اٹھانی حرکت ہو گئی نا پھر جدو تھلے کیتی حرکت ہو گئی تو اے علی حرکت چکنا اور رکھنا اے مراد ہے انہاں سمجھا بھی انہاں دا مطلب یہ سمجھا بھی انج کری جانا ہے مراد ہے تے کئی جناب جی وہ انج بھی انج تے کئی کر دیں کئی انج بھی کر رہے ہوں کہ تسی ویکھیا کہ نہیں ویکھیا اور کئیاں نو ویکھیا دوواں انگلاں نال انج کر رہے ہوں اس سے ابو داؤد شریف اور نسائی شریف دے اندر حدیث پاک ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اور وہ کہڑے شخص وہ اگلی حدیث سنن نسائی دے اندر موجود ہے حضرت سعد بن ابی وقاص سن آپ عشرہ مبشرہ وچ آپ نو نہیں سی اس مسئلے دا اجے پتہ تو اے دونوں ہاتھاں دی دونوں انگلیاں نال انج کر رہے سن دونوں انگلاں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تے آپ نے فرمایا احد احد ایک انگلی دا اشارہ کر دوواں نال نہ کر ایک نال کر تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تو بھی روک دیتا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت و جماعت دا اے مسئلہ بھی احادیث مبارکہ اور وہ بھی سیاستہ وچوں انہاں نال مسئلہ ثابت ہے اللہ تعالیٰ سن سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے کئیاں دناں تو اے مسئلہ رہیا